ایک مرتبہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چند لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہم ایمان لے آتے ہیں، ہماری شرط یہ ہے کہ وہی اترتی ہمیں نظر آئے، فرشتہ جو وہی لاتا ہے یہ ہمیں نظر آنا چاہیے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید کی آیات نازل فرمائی، سبحان اللہ، فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اگر ان کو لکھی ہوئی کتاب کاغذ پہ اتاری جائے اور ان کے ہاتھوں میں دی جائے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ پھر بھی کہیں گے یہ تو بہت بڑا جادو ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کے ساتھ فرشتے اتارنے چاہیے تھے جو آپ کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں آپ کے عزت و احترام پروٹوکول کے لیے۔ فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، اللہ نے فرمایا انہیں کہہ دیجئے اگر ہم نے فرشتے بھی اتار دیے، وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، اور ہم نے فرشتے اتارے بھی ہیں لیکن وہ تمہیں نظر نہیں آئے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اور اگر ہم کسی فرشتے کو بنا کر بھیج دیتے، نبی بنا کر بھیج دیتے، رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، تو انہوں نے کہنا تھا یہ مرد ہے ہی نہیں، یہ تو بندہ ہے ہی نہیں، اس کی بات ہم کیسے مانیں، انہوں نے اس کے ساتھ پھر بھی نہیں ملنا تھا۔ تو حاضرین مکرم، یہ انسانی فطرت، انسانی جبلت اور انسان کی جو سرشت میں، اس کی فطرت میں جو عداوت ہے، جو بغض ہے، جو عناد ہے، یہ اس کی ایک تصویر ہے، اس کی منظر کشی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تشریح دی جا رہی ہے، یہ تسلی دی جا رہی ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایک مثال ہے کہ ایک گھر میں اندھیرا ہو جائے ایک کمرے میں، تو چراغ، روشنی، لائٹ، کوئی آپ مثال لے لیں، اس سے سارے گھر کو دیکھا جاتا ہے، اس کو روشن کرتا ہے، لیکن اس لائٹ کو دیکھنے کے لیے کسی دوسری لائٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، اس چراغ کو، اس شمع کو، اس روشنی کو دیکھنے کے لیے، کیونکہ وہ اپنا پتہ خود ہوتی ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو، عملہ کو، مکہ والوں نے کیا کہا، ہم مان رہے ہیں جی کعبہ کا رب ہے، ہم مان رہے ہیں ابراہیم کا رب ہے، ہم مان رہے ہیں، ہم آپ کو تب مانیں گے جب ہم آپ کے ساتھ فرشتہ دیکھیں گے۔ اللہ کریم نے فرمایا مجھے ماننا تو ڈیمانڈ ہی نہیں ہے، مجھے ماننا تو تقاضا ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے، نہ مانو۔ فرعون نے نہیں مانا، ابلیس نے نہیں مانا، نمرود نے نہیں مانا، سارے نہ مانو، فرمایا ہماری ڈیمانڈ یہ ہے اس کو مانو۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، انہوں نے کہا نا کہ یہ آپ کے پاس جو وحی آتی ہے یہ آپ بول بول کے سنا دیتے ہیں، ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ آپ نے خود کہی ہے یا یہ وحی آئی ہے؟ اب اصل میں ایمان ہے ہی اسی بات کا نام۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی لیے تو صدیق اکبر کہا جاتا ہے کہ جب واقعہ معراج ہوا، صبح اٹھ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب انہوں نے سنا تو کہنے لگے آج پوچھیں گے ابی قحافہ کے بیٹے سے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کا نام، کہ آج پوچھیں گے ابی قحافہ کے بیٹے سے کہ اب بھی کیا کہتا ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کہیں نکلے ہوئے تھے، جب واپس آئے تو انہوں نے کہا اب سنا، اب کیا کہتا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے بندہ رات کو مکہ میں سویا ہوا رات کو جائے مسجد اقصیٰ، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جائے، وہاں سے آسمانوں پہ جائے، ہو سکتا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے
جو جواب دیا وہی ایمان ہے، وہی ایمان کی پہچان ہے۔ انہوں نے کہا یہ کہا کس نے ہے؟ یہ تو محمد نے کہا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، وہ حق ہے، کوئی دوسرا کہے تو میں تحقیق کروں گا، مگر جو آپ فرما رہے ہیں وہ حق ہے۔ سوال کیا گیا کہ یہ جو آپ کے ساتھ آپ کے پاس وحی آتی ہے، آپ کہتے ہیں جبریل آیا ہے۔ اب اس پر بھی مفسرین کرام نے ایک اور بات کی ہے کہ یہ جو لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ جب پہلی دفعہ جبریل آئے اور انہوں نے کہا اقرا، اب اس پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا میں نہیں جانتا، معذرت یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اصل میں آپ اپنے رب کی محبت، اس کی معرفت میں اس قدر محو و مستغرق تھے، آپ نے فرمایا مجھے کوئی اور بات کیوں کہتے ہو، مجھے کوئی اور پیغام کیوں دیتے ہو؟ تو جبریل نے آپ کو سینے سے لگایا جس طرح روایت ہے، اور آپ سے یہ کہا کہ ان بندوں کی طرف متوجہ ہو۔ یہ کہنا کہ آقا کریم نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے، میں جانتا نہیں ہوں، یہ اس بارگاہ کے شایان شان نہیں ہے۔ اور اب اس آیت مبارکہ کے طرف دیکھیے کہ فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اب سارے نبیوں پر تورات، زبور، انجیل، جتنے کلام نازل ہوئے سارے ریٹن صورت میں ہوئے، لکھے ہوئے۔ یہ امام الانبیاء، خاتم الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا الگ سے وصف ہے، خوبی ہے کہ آپ کے پاس جو وحی آ رہی ہے آپ اس کو زبان سے سنا رہے ہیں، لکھی ہوئی نہیں آ رہی۔ تورات ایک دفعہ لکھی ہوئی ہے، انجیل ایک دفعہ ہی آ گئی، زبور ایک دفعہ لکھی ہوئی آ گئی، انہیں دے دی گئی، یہ میری آپ کی انجیل ہے، آپ اس کو سنبھال لیں۔ اب جب انہوں نے اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں اور ماننے والے بغیر کسی اعتراض کے مان لیتے ہیں، رب کریم نے فرمایا اے میرے محبوب ان کے سوالوں پر، ان کے اعتراضوں پر آپ کی طبیعت میں ملال نہ آئے۔ سوال ہوا نا کہ وہ فرشتہ نظر آئے، رب کریم نے اس سے آگے کی بات کی، فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، ہم صفحے پر، قرطاس صفحے کو کہتے ہیں، ہم صفحے پہ لکھ کے دے دیں، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، یہ اپنے ہاتھوں سے اس کو مس بھی کریں، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ، اس کے بعد بھی کہیں گے یہ تو جادو ہے۔ رب کریم فرماتا ہے یہ سننے کی بات کرتے ہیں، ہم لکھی ہوئی کتاب صفحے پہ لکھی ہوئی ان کے ہاتھ میں دے دیں، انہوں نے پھر بھی اعتراض کرنا ہے۔ فرمایا اس سے آگے کی بات بھی ہمارے محبوب آپ کو بتا دیتے ہیں، وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، یہ کہتے ہیں نا آپ کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں ہیں، اللہ آپ کے ساتھ فرشتے اتارے، ان کے بھی عجیب عجیب اعتراض تھے، اور عقل والوں کے یہی اعتراض عجیب ہوتے ہیں۔ کہنے لگے ایک مرتبہ ایک قریش کے سردار آ کے کہنے لگے کہ ہماری آپ سے بھی ایک خصوصی نشست ہے، سیرت کی کتابوں میں واقعہ موجود ہے، ہماری آپ سے خصوصی نشست یہ ہے کہ آپ نے یہ بلال، عمار، یاسر، یہ اس طرح کے غلام بٹھا لیے ہیں، صہیب رومی، یہ لوگ، سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، یہ سارے غلام لوگ ہیں، ہم سردار ہیں، آپ ایسے کریں ان کو اٹھائیں، ہم پھر آپ کو مان لیں گے۔ فرمایا نہیں، وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، انہوں نے کہا آپ کے ساتھ یہ غریب مرغا کیوں ہے، یہ غلام کیوں ہے، آپ کے ساتھ تو فرشتے ہونے چاہیے۔ رب فرماتے ہیں وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور اگر ہم اتار بھی دیں فرشتے، لَقُضِيَ الْأَمْرُ، تو پھر کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، پھر مہلت نہیں رہتی، پھر یہ جو تم عیاشی کر رہے ہو پھر یہ نہیں بچتی، ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر تم ان کو دیکھ بھی نہیں سکتے، اور فرشتوں کو دیکھنے کی انسانی آنکھ تاب ہی نہیں رکھتی، اور رب نے فرشتے اتارے بھی ہیں، بدر میں بھی اتارے ہیں، احد میں بھی اتارے ہیں، ہر موقع پر اتارے ہیں، اور دیکھنے والوں کو وہ نظر آتے ہیں مگر انسانی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی۔ فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ، اور اگر ہم بنا دیتے کسی فرشتے کو، اب ایک اور اعتراض یہ تھا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو ہمارے مرحوم بھائی کا بیٹا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، یہ تو یتیم ہے، یہ تو ہمارے خاندان کا بندہ ہے، اور برادری
فرمایا ان کے اعتراض پر اگر ہم اسی طرح کرتے کہ فرشتہ اتار دیتے ملکا لجعلناہ رجلا، اور انہوں نے کہنا تھا یہ تو بندہ ہے ہی نہیں، اس کی کیوں مانے، ہم نے تو اس لیے لباس بشر میں بھیجا ہے، ہم نے اس لیے اس کو لباس بشر میں بھیجا ہے تاکہ تمہیں بات سمجھنی آسان ہو، ہم اگر فرشتہ بھیج دیتے ملکا لجعلناہ رجلا وللبسنا علیہم ما یلبسون، انہوں نے پھر بھی ساتھ کوئی نہیں ملنا تھا، انہوں نے کہنا تھا نہیں یہ فرشتہ ہے، یہ ایسے کر رہا ہے، ہم ایسے کیسے کر سکتے ہیں، اور قربان جائیے رب کی رحمت، رب کی مہربانی، رب کی عنایت، اس کا فضل کہ آقا کریم رؤوف الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے فرمایا کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کہ جب یہ پوچھتے ہیں نا کہ آپ کیا ہیں تو آپ فرما دیجئے میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ اب مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ اس کا جواب ہے کہ اگر رب فرشتہ اتار دیتا تو انہوں نے کہنا تھا کہ نہیں اس کی بات تو کیسی سنی جا سکتی ہے، یہ تو بس صرف بتا کے جا رہا ہے، اس نے کوئی ہمارے جیسا عمل کیسے کیا ہے، اس کا تو گھر بار کوئی نہیں ہے، اس کی تو فیملی کوئی نہیں ہے، اس کا تو کوئی کاروبار تجارت نہیں ہے، اس کی بات کیسے ویریفائی ہو سکتی ہے۔ فرمایا ہم نے اس لیے کہا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی۔ اب جو لوگ اس بارے بات کرتے ہیں مفسرین کرام فرماتے ہیں رب نے نہ تو فرشتہ بھیجا اور نہ ہی اگلی بات بھی فرمایا بشر مثلکم میں جو دلچسپ بات ہے کہ سوال کون کر رہا ہے، سیدنا ابوبکر تو سوال کر ہی نہیں رہے، حضور نبی رحمت کے جان نثار سیدنا عمر ابن الخطاب تو سوال کر ہی نہیں رہے، آقا کریم کے غلام سیدنا عثمان ذی النورین تو سوال کر ہی نہیں رہے، اور آپ کے عقیب، آپ کے برادر، آپ کے دلگیر مولائے کائنات مولا علی تو سوال کر ہی نہیں رہے، سوال تو ابو جہل کا ہے، ابو لہب کا ہے، سوال تو ان کا ہے، اور آقا کریم ان سے فرما رہے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ اب یہ کہنا کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، آج کا کوئی منتخب نمائندہ کسی عام شہری جیسا وہ نہیں اپنے آپ کو بننے دیتا نہ بنانے دیتا ہے، اور جس کو رب منتخب فرمائے، جس کا انتخاب رب فرمائے، فرمایا کہ ہم نے فرشتہ اس لیے نہیں بھیجا کہ لوگوں نے کہنا تھا کہ اس کے جو لوازمات ہیں وہ انسانوں جیسے ہیں نہیں، اب ہم نے لباس بشر میں اپنا محبوب بھیجا۔ اب اس پر امام الصوفیاء حضرت شیخ محی الدین ابن العربی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ رب نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت کو کسی پہ واضح نہیں کیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب ایک مرتبہ ایک نشست میں ایک کافر آ کے کہنے لگا معاذ اللہ استغفر اللہ میں نے آپ جیسا بدصورت نہیں دیکھا، آپ نے فرمایا صدقتا، اسی مرتبے اسی نشست اسی مجلس اسی وقت میں بعین ہی عشاق کے سالار قافلہ عشق کے سالار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کہنے لگے آقا کریم آپ جیسا سونا کوئی نہیں دیکھا۔ آقا کریم فرماتے ہیں صدقتا، تو نے بھی سچ کہا۔ شیخ محی الدین ابن العربی فرماتے ہیں کہ رب نے فرشتہ نہیں بھیجا لیکن فرشتوں سے بھی کوئی آگے ہے، جس کے لیے اقبال نے کہا نا کہ ہے حقیقت منتظر، یہ وہ ہے جس کا انتظار ازل سے جاری ہے، آدم سے عیسیٰ تک ہر کوئی جس کے انتظار میں ہے۔ فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اگر ہم فرشتہ بھیج دیتے نا تو انہوں نے کہنا تھا یہ مرد ہے ہی نہیں، یہ انسان ہے ہی نہیں، اس کی بات سنی نہیں جا سکتی، اس کی بات پریکٹیکل نہیں ہے۔ ہم نے پریکٹیکل کے لیے، ہم نے فزیکل کے لیے ہم نے اپنا محبوب بھیج دیا ہے۔ فرمایا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، فرشتہ بھی آ جائے انہوں نے پھر بھی یہ اعتراض باقی رکھنا ہے۔ تو عزیز مکرم سورہ انعام کی یہ آیات ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ
کہ جب انسان گمراہی کے راستے پہ چل نکلتا ہے، جب انسان بدبختی اور بد نصیبی کے راستے پہ چل پڑتا ہے، پھر اس کو چاند کا 2 ٹکڑے ہونا بھی نظر نہیں آتا، پھر اس کو انگلیوں سے جاری چشمے بھی نظر نہیں آتے، پھر اس کا شجر و حجر کا گواہی دینا بھی نظر نہیں آتا۔ اور جب انسان کی خواہش اور اس کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے، اس کو ہدایت کی طرف رہنمائی مل جاتی ہے، پھر وہ کرم کا رہنے والا اویس بھی ہونا تو وہ سیدنا اویس کرنی ہوتا ہے، وہ حبشہ کا رہنے والا بلال بھی ہونا تو وہ سیدنا بلال ہوتا ہے۔ دراصل یہ اندر کی ایک حرارت ہے، یہ اندر کی ایک کیفیت ہے۔ رب فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، ان کے اعتراض پر، ان کے سوال پر پریشان نہیں ہونا، انہوں نے تورات ہاتھ میں پکڑ کے بھی انکار کیا ہے، انہوں نے انجیل اور زبور کا بھی انکار کیا ہے، لہٰذا یہ اس کلام اللہ پر اعتراض کوئی نیا نہیں ہے۔ اگر ہم ان کو لکھی ہوئی کتاب بھی دے دیں، انہوں نے پھر بھی کہنا ہے کہ یہ جادو ہے، اگر ہم فرشتہ بھی اتار دیں انہوں نے پھر بھی انکار کرنا ہے۔ تو حاضرین مکرم، انسان کی یہ جو جبلت ہے، انسان کی جو یہ سرشت ہے، ایمان نام ہی اس کو بدلنے کا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا تمام جمیع صحابہ، آپ کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ کس طرح سے ہے کہ انہوں نے انسانی جبلت کو، انسانی فطرت کو، انسانی عادت کو ایک طرف ڈال کر، ایک طرف رکھ کے آقا کریم رؤوف الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو اپنا تعلق، اپنی نسبت، اپنا ربط بنایا، وہی دراصل ایمان کا پیمانہ ہے۔ ایمان کی پرکھ یہی ہے کہ عقل کو ایک طرف رکھ کے اور انسانی ساری جبلت اور سرشت کو ایک طرف رکھ کے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے باطن کو، اپنے قلب کو